ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور اس میں اپنی فرمائش پر حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ مولانا سید محمد قادری صاحب جو ہمارے ساتھ جے پور سے جڑ رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ اور ہماری جو دوسری مہمان ہیں وہ ہیں محترمہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ جو سہارنپور یو پی سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائیں گی۔ محترمہ آپ کا بھی بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے ہی محترمہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے چند لائنیں جو ہیں حمد کی سنائیں۔ حلیمہ ہاشمی صاحبہ جی حلیمہ ہاشمی صاحبہ میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حمد کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ جی بندے سے تیری حمد خدایا محال ہے، کچھ کہہ سکوں زبان سے میری کیا مجال ہے، کچھ کہہ سکوں زبان سے میری کیا مجال ہے، واحد ہے لم یلد ہے خود واحد ہے لم یلد ہے خود اپنی مثال ہے، جس کا جواب ہو نہ سکے وہ سوال ہے، جس کا جواب ہو نہ سکے وہ سوال ہے، روح خالی کے عرض و سما ہے تو، روح عظیم خالی کے عرض و سما ہے تو، یہ بات طے شدہ ہے کہ بے شک خدا ہے تو، یہ بات طے شدہ ہے کہ بے شک خدا ہے تو، ہے تیری بات مخزن۔ بہت بہت شکریہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ۔ اور ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا مولانا سید محمد قادری صاحب ہمارے ساتھ جے پور سے جڑے ہیں۔ تو مولانا صاحب سب سے پہلا ہمارا جو سوال ہے آپ کے لیے ہمارے ناظرین کی طرف سے وہ یہ کہ جو بچے ہوئے روزے ہیں 2 یا 3 مشکل سے، ان میں ہم کس طرح سے عبادت کریں؟ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آج 27ویں تاریخ ہے اور 28 29 یہ 2 دن یا پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا تو 3 دن اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے گا۔ دیکھیے ماہ رمضان کا جو اللہ نے مقصد بیان کیا ہے وہ لعلکم تتقون ہے، یعنی اس مہینے کے رخصت ہونے سے پہلے ہمیں تقوی شعار بننا ہے، اور خاص طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص سب سے بڑا بدبخت ہے جو ماہ رمضان پانے کے باوجود بھی اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکا۔ لہٰذا ہمیں اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ 27ویں شب ہم نے عبادت کر لی تو ہو گیا سب کچھ، نہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والی 29ویں شب لیلۃ القدر ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روزانہ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جب
ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو جتنے بندوں کو اللہ نے مہینے بھر بخشا ہے اتنی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ آخری تاریخ کو بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. لہٰذا اب جو مختصر سے اوقات رہ گئے ہیں اس میں خوب اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کرے، روزہ رکھے، استغفار کرے اور اس بات کو بالکل ذہن میں رکھے کہ یہ جو بھی آفتیں بلائیں آ رہی ہے یہ یقیناً ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے. لہٰذا رب کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اسے منانے کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ مولانا سید محمد قادری صاحب. آئیے ناظرین اس تمہیدی کلمات کے بعد پروگرام میں کچھ کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں پونا سے بول رہا ہوں. سوال کیجئے. میرے کو نعت سننی تھی ذکر احمد سے سینہ سجا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پونا سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جموں کشمیر سے دلبر عبد الرحمان بول رہا ہوں. جی سوال کیجئے. جی ایک تو مجھے نعت کی فرمائش ہے. جی. دوسرا میرا سوال ہے کہ اب 3 دن رہ گئے ہیں کہ ان 3 دنوں میں خصوصاً کون دعا کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی یقیناً جو دعا ہمیں کرنی ہے وہ بخشش اور مغفرت کی کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اگر ماہ رمضان آیا اور گزر گیا اور بندے کی بخشش نہ ہوئی تو وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. تو بخشش کا سوال کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، عافیت کا سوال کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور یقیناً اگر مغفرت حاصل ہو گئی تو یقیناً جنت بھی حاصل ہو جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں، منتشا بانو. جی سوال کیجئے. میری ایک نعت کی فرمائش ہے. جی. اور دوسرا میرا قرآن شریف ادھورا ہے، اسے بخشا سکتی ہوں جی رمضان کے مہینے میں. ٹھیک ہے. ابھی قرآن پاک مکمل نہیں ہو پایا ابھی پورا نا؟ نہیں. کتنے پارے رہ گئے؟ 16. جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ممبئی سے کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب قرآن پاک ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بخش سکتی ہیں یا نہیں بخش سکتی ہیں؟ دیکھیے 16 پارے ہوئے ہیں. میں امید کرتا ہوں اگر یہ میری بہن ابھی سے لگ جائے اور کوشش کرے تو یہ 15 پارے مکمل کر سکتی ہے. لیکن خیر اگر ادھورا قرآن پاک بھی رہا تو وہ اسے بخشوا سکتی ہے، اس لیے کہ ایک حرف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف کو اگر کوئی پڑھے تو اسے 10 نیکیاں ملتی. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے. اگر کوئی الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکی ملتی ہے. تو یقیناً وہ جتنا بھی قرآن پڑھے اسے وہ بخشوا سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی مراد آباد سے بات کر رہے ہیں. سوال کیجئے. جی میرا یہ سوال تھا کہ روزے میں ناخن. جی ٹھیک ہے فون کٹ گیا ہے. غالباً سوال ان کا یہ تھا کہ روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ اللہ وبرکاتہ. جی دلی سے بات کر رہی تھی. ذرا پلیز بتائیے سوال کیجئے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ روزے کی حالت میں روزہ ہے اور اپنی بیوی کو چھوٹی موٹی باتوں میں گالیاں دینا، چوراہے پہ بٹھانا، یہ کرنا، پیسے لے لینا چوراہے پہ بیٹھ کے غلط کام کر کے، مطلب گھر کے اندر رہنے والی بیوی کو، بچوں کے ساتھ رہنے والی بیوی کو چھوٹی موٹی بات کی کھٹ پٹ میں گلی کی سڑی سڑی گالیاں دینا اور اللہ کی بیوی بتانا کہ اللہ کی بیوی ہیں آپ.
इसलिए अल्लाह ने नौजुबिल्ला, आपकी ठीक है, सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो वो आप वो कर सकती थी। बहरहाल आपने सवाल किया, वक्त रहा तो ये प्रोग्राम में आपका सवाल शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, मुरादाबाद से एक मोहतरमा ने सवाल किया था, वो सवाल गालिबन ये करना चाह रही थी कि रोज़े की हालत में क्या हम नाखून काट सकते हैं? कई लोगों के सवाल रहते हैं कि रोज़े की हालत में सुरमा लगा सकते हैं या सर में तेल डाल सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, रोज़े की हालत में नाखून भी काट सकते हैं, सर के बाल वगैरह भी काट सकते हैं और सर में तेल भी लगा सकते हैं, नहा भी सकते हैं, सुरमा भी लगा सकते हैं। इन चीज़ों से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली से हमारी बहन ने कॉल किया था, वो कुछ इस तरह का भी सवाल करना चाह रही थी कि रोज़े की हालत में जो शौहर जो है अपनी अहलिया को, अपनी शरीक हयात को उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसके उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? जी देखिए, यकीनन जैसे अभी बहन ने बताया तो ये बहुत संगीन किस्म के जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़े का मतलब सिर्फ और सिर्फ भूखे प्यासा रहना नहीं है, बल्कि जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में 2 औरत आई थी, आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें क़ै करने का हुक्म दिया तो गोश्त के लुथड़े निकले। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि इन्होंने अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों से सहरी की और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से अपने रोज़े को बर्बाद कर दिया। उन्होंने गीबत की थी। तो रोज़े का मतलब ये है कि जब बंदा रोज़ा रखे तो लड़ाई झगड़े से बचे, एक दूसरे की गीबत से बचे, एक दूसरे पर बहतान लगाने से बचे, और फिर अपनी बीवी के बारे में इस किस्म की बातें करना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर कोई किसी पाकीज़ा औरत पर माज़ अल्लाह बहतान लगाए और उसकी इज्जत पर जो है वो हमला करे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि उस बंदे की ना नफल कबूल होगी ना फ़र्ज कबूल होगी। तो अल्लाह ताला हमें बहतान से बचने की और ख़ास तौर पर पाकीज़ा औरतों के हवाले से अच्छे गुमान रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कादरी साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ सर, मकबूल अहमद। जी मकबूल अहमद जी, सवाल कीजिए। मैं 2-4 दिन से मैंने आपका प्रोग्राम देखा था। जी अक्सर मैं ये प्रोग्राम आपका प्राय देखता रहता हूँ मैं। जी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, सवाल ये आया था, हेलो जी 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 सवाल ये आया था कि इमाम साहब के पीछे जब नमाज पढ़ते हैं तो मुंह हिलाना जरूरी है, और या ऊंची आवाज में नहीं या मंदी आवाज में, और जिसको अगर कोई आयत पढ़नी नहीं आती तो उसकी नमाज नहीं होती। ये मैंने आप ही के प्रोग्राम में सुना था। तो क्या हमारी नमाज नहीं हुई, हमें कुछ आयत नहीं आती है तो? ठीक है, अभी मौलाना साहब से जवाब ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब इनायत फरमाएंगे? ये क्या फरमा रहे थे, आवाज़ बाहर से? इसमें यह कि इन्होंने सुना होगा, अब जवाब क्या दिया गया था, इन्होंने ये समझा कि जैसे जब इमाम साहब जो है नमाज़ पढ़ाते हैं तो जो मुक्तदी होता है उसको खामोशी से सुनना चाहिए। किसी ने इनको ये बताया है कि पीछे इमाम के पीछे जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको भी सूरह पढ़ना है, और अगर किसी को सूरह नहीं आती है तो उसकी नमाज नहीं हो सकती है। ये बात कहाँ तक सही है? अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, मसला ये है शरीयत का कि अहनाफ के नज़दीक अक्सर हनफी हजरात ही है जयपुर में, तो इसलिए अहनाफ के नज़दीक इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। इमाम जब पढ़े तो फिर चुप रहना वाजिब है। उस वक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको चुप रहना है। सना पढ़कर आप चुप हो जाएंगे। अगर आपने इमाम के साथ साथ पढ़ा तो आप गुनहगार होंगे, लेकिन खैर इससे आपकी नमाज में कोई खलल नहीं आएगा, यानी नमाज खराब नहीं होगी। लेकिन इमाम के पीछे चुप रहना चाहिए। इमाम की क़िरात ही मुक्तदी की क़िरात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही, कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? भोंगीर से। मेरा नाम इरशाद है। सवाल कीजिए। जी अच्छा। माजरत चाहूँगा, आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है।
آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں, سری نگر سے. جی سوال کیجئے. جی یہ مفتی صاحب کے لیے یہ سوال ہے کہ مطلب قرآن شریف میں لکھا ہے کہ توبہ کر سکتے ہیں, رائٹ, مطلب اللہ کبھی بھی آپ کو معاف کرے گا. بے شک. جی لیکن پھر اگر غلطی پھر سے دہرائے گا انسان, اس چیز کے لیے کیا مطلب کیا آپشن رہتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے ایک بار توبہ کر لیا یا 2 بار توبہ کر لیا کسی غلطی کے لیے, اور پھر انفارچونیٹلی وہ غلطی پھر سے ہو جاتی ہے, تو بار بار غلطیاں اگر کریں گے تو جی اس کے تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کی توبہ کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ دیکھیے یقیناً توبۃ النصوح کرنی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بندے نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اگر پھر اس سے گناہ ہو جائے تو اب وہ دوبارہ توبہ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے اور جب تک کہ ہماری روح جو ہے وہ غرغرے تک نہ پہنچ جائے, اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور اس بات پر یقین رکھے کہ ہمارا رب رحمان ہے, رحیم ہے, بے حد کرم فرمانے والا ہے. آپ اگر اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے وہ معاف کرتا رہے گا, اور اس سے توفیق مانگے کہ اے اللہ ایسی توبہ کی توفیق دے دے کہ اس توبہ کے بعد اب دوبارہ ہمارے قدم گناہ کی طرف نہ بڑھے. لیکن توبہ میں کبھی بھی کاہلی نہیں کرنی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مولانا محمد قادری صاحب. اور حلیمہ ہاشمی صاحبہ اب آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے کئی ایک ناظرین نے ممبئی سے, جموں کشمیر سے, پونے سے انہوں نے نعت کی فرمائش کی ہے, تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک نعت کے 3 اشعار آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں. جی حلیمہ ہاشمی صاحبہ. میں نے لکھی پڑھ کے صلی اللہ میں نے لکھی, مدحت زلف سرکار عالی, میرا ہر لفظ خوشبو کا پیکر, میرا ہر لفظ خوشبو کا پیکر, میری ہر سانس پھولوں کی ڈالی, میرا ہر لفظ خوشبو کا پیکر, میری ہر سانس پھولوں کی ڈالی, پڑھ کے صلی اللہ میں نے لکھی. اس کو کہتے ہیں باران رحمت, کھل گئی زندگی کی کثافت, اس کو کہتے ہیں باران رحمت, دھل گئی زندگی کی کثافت, کر گئی دل کو آئینہ صورت, کر گئی دل کو آئینہ صورت, ایک شعاع ہری میں جمالی, کر گئی دل کو آئینہ صورت, ایک شعاع ہری میں جمالی, پڑھ کے صلی اللہ میں نے لکھی. چشم تر میں عقیدت کا دریا, لب پہ ورد سراجم منیرا, چشم تر میں عقیدت کا دریا, لب پہ ورد سراجم منیرا, جگمگانے لگی روشنی سے, جگمگانے لگی
روشنی سے، میری یادوں کی بزم میں خیالی جگمگانے لگی روشنی سے، میری یادوں کی بزم میں خیالی پڑھ کے صلی اللہ میں نے لکھی، مدحت زلف سرکار عالی، میرا ہر لفظ خوشبو کا پیکر، میری ہر سانس پھولوں کی ڈالی، میرا ہر لفظ خوشبو کا پیکر، میری ہر سانس پھولوں کی ڈالی، پڑھ کے صلی اللہ میں نے لکھی۔ جی شکریہ۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم۔ فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مولانا سید محمد قادری صاحب، جو جے پور راجستھان سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر ہم اور نعت سنا رہی محترمہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ، جو سہارنپور یو پی سے ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ دونوں مہمانان کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سری نگر سے بات کر رہے ہیں، کشمیر سری نگر سے۔ جی سوال کیجیے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، تھوڑا سا باہر آ کے بات کیجیے۔ سوال کیا آپ کا؟ سری نگر کشمیر سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ یہ ہمارا سوال ہے، کورونا وائرس کے ان حالات میں عید کی نماز ادا ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ کن حالات میں کیا دیکھ کے ادا ہو سکتی ہے؟ کیا چیزیں دیکھ کے ادا ہو سکتی ہے عید کی نماز؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے سری نگر سے۔ جی مولانا صاحب، عید کے متعلق سوال تھا ان کا، عید کی نماز کے متعلق کیسے ادا ہو سکتی ہے، کہاں ادا ہو سکتی ہے، گھر میں ادا کریں گے تو کس طرح سے ادا کریں گے؟ جی دیکھیے، چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور کرفیو کے حالات ہیں، تو علماء اکرام کا اس پر متفقہ فیصلہ ہے کہ اس بار عید کی نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ گھروں میں ہیں وہ گھر میں ہی رہیں، اور چاہے تو وہ اشراق کی نماز اس کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز اب ان کے لیے معاف ہے، اور ان پر کوئی بھی اس پر جو ہے وہ گرفت نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہی ہے، اگر کسی جگہ پر چھوٹ ہے اور وہاں مسجد میں جانے کی، عیدگاہ میں جانے کی اجازت ہے، تو اس صورت میں وہاں ان کی نماز ہو جائے گی، ورنہ گھر میں عید کی نماز نہیں ہوتی۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا محمد سید قادری صاحب۔ یہ بھی بتا دیجیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی نیت کیسے باندھی جائے گی اور کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں اور کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بتا دیں۔ دیکھیے 4 رکعت نماز، 4 رکعت نماز چاشت جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کی نفل کی نیت ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز چاشت، وقت چاشت کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور اس طریقے سے وہ چاشت کی نماز پڑھے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ روزی میں برکت کے لیے یہ نماز بہت زیادہ مجرب ہے۔ اگر کسی کو روزی میں برکت نہ ہو رہی ہو اور وہ اس نماز کو شروع کر دے 5 وقتہ نماز کے علاوہ، تو انشاءاللہ رب العزت اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جی وقت بتا دیں کس ٹائم جو ہے یہ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے ناظرین کی کلیئر ہو جائے۔ صبح؟ ہاں دیکھیے، یہ جو نماز ہے یہ سورج سوا نیزے پر جب آ جائے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد سے
चाश्त का वक्त शुरू होता है और ज़हवा कुबरा से पहले यानी जवाल से पहले जो है इसका वक्त रहता है। वो चाहे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 11 बजे तक भी 11:30 बजे तक भी वो पढ़ सकेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़मतुल्लाह खान, आंध्र प्रदेश, गुंटकल रेलवे जंक्शन, रेलवे रिटेड टीटी। आज वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सवाल कीजिए अज़मतुल्लाह साहब। क्या है तो मौलाना को चाश इशरा को अभी ये नफिल नमाजा बोलती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके जिंदगी में 12 बरस से फर्ज नमाजा पेंडिंग है, वो इसमें क्या करना? वो फर्ज नमाजा है वो छोड़ को खाली मैं यहाँ को बड़ी रात को 12 रकात 20 रकात 50 रकात क्या इसे शब्द खदर पे 13 रकात तो पढ़ते हुए थे। अब वो इस उन्होंने क्या करना? अब ये पढ़ना, वो पहले के उमर खजा की नमाजा पढ़ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अज़मतुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब थोड़ा जज्बाती होगा हमारे कॉलर, क्या जवाब देना चाहेंगे? उन्होंने बोला कि चाश्त की नमाज आपने और इशराक की नमाज के बारे में बताया, लेकिन 12 साल के बाद जो नमाज फ़र्ज हो जाती है, लोग जो है फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ पाते, उसके लिए क्या करें, किस तरह से अदा करें? जी यकीनन एक मर्द के लिए जो है वो तकरीबन 12 से 15 साल के बीच वो बालिग हो जाता है, तो अब उसकी जो क़ज़ा नमाज है उस क़ज़ा नमाज को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो आप नफल नमाज पढ़ते हैं उस नफल नमाज की जगह भी क़ज़ा नमाज पढ़ें और हर वक्त इस बात की कोशिश करें कि पहले वो क़ज़ा नमाज अदा करें, उसके बाद फिर आप नफल की तरफ बढ़ें। आज कई लोग ऐसे हैं कि जो मैं आपको इन्हें एक मिसाल दूं कि किसी से हमने कुछ कर्ज लिया है, अगर उस कर्ज देने वाले को 1 लाख रुपए कर्ज देना है, अब हमारे पास 1 लाख रुपए आया तो हम कर्ज तो नहीं दे रहे हैं, उस 1 लाख रुपए से गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो ये कहां तक के सही होगा? तो इस चीज को याद रखें कि पहले हमारा कर्ज है, ये नमाज जो हमने कज़ा की है ये रब का कर्ज है, इसे हमें पहले अदा करना है और फिर उसके बाद हमें नवाफिल की तरफ बढ़ना है। यही उलमा का हुक्म है और यही शरीयत का फैसला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद कादरी साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। एक नात शरीफ सुनवा दिया जाए और 2 सवाल हैं। जी रोजे की हालत में बार बार हिचकी आती है, तो क्या इसका रोजा असर तो नहीं पड़ेगा? हिचकी बार बार आती? जी एक और सवाल था कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम अपने खानदान वालों के साथ दरवाजे पर ईद की नमाज पढ़ सकते हैं? जी ईद की नमाज के मुतालिक अभी मौलाना साहब ने 2 मिनट पहले जो है जवाब दिया था, वक्त रहा तो फिर आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। ईद से मुतालिक हिचकी के मुतालिक जो आपका सवाल है वो हम मौलाना साहब से पूछ रहे थे। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे भाई के सवाल का? जी क्या पहला सवाल क्या किया था इन्होंने? पहला सवाल इन्होंने ये किया था कि अगर रोज़े की हालत में हिचकियाँ ज़्यादा आ रही हों तो क्या करें? हिचकी? जी हिक्कप हिचकी की बात कर रहे हैं? जी हाँ जी हाँ। हिचकियाँ अगर आ रही हैं रोज़े की हालत में? रोज़े की हालत में आप ना खा सकते, हाँ ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, अलबत्ता इसके लिए जो हुक्मा के जरिए से जो बातें बताई गई कि थोड़ा सा अपनी सांस को रोके और सांस रोक करके थोड़ी सी कोशिश करे कि उस इसकी के ऊपर वो कंट्रोल कर सके। इसके अलावा खाने पीने की तो किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है रोज़े में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करे, इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करे, अल्लाह ताला हिचकी को भी दूर कर देगा और दूसरी बीमारियों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा में बदल देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम हरिद्वार से गुड़िया बात कर रहे हैं, मौलाना साहब से बात करनी है। जी मौलाना साहब आपको सुनना है, सवाल कीजिए। हाँ जी जी मुझे बता दीजिए शब कदर की रात आज थी या कल थी, और ये बता दीजिए कि इसकी फजीलत बता दीजिए, और इस दिन क्या खास दुआएं मांगे ये भी बता दीजिए। शब कदर की रात। ठीक है, आज थी या कल? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हरिद्वार से। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे?
جی دیکھیے شب قدر کی رات 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں. تو 4 راتیں تو گزر چکی ہے، ایک رات 29ویں ہے. ممکن ہے کہ یہ 29ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہو. اور جو شب قدر میں دعا مانگنی چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ سے یہی دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا کر، عافیت کا سوال کرے. یہی جو ہے شب قدر کی اہم دعا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا سید محمد قادری صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم سری نگر سے بات کر رہے ہیں، محمد حمزہ لون. جی سوال کیجئے. ہمارا سوال ہے کہ مطلب اگر میرا 10 سال کا بچہ ہے، اگر مطلب اس نے شب قدر رکھی، اللہ اس کی شب قدر کو مانے گا؟ جی ٹھیک ہے. جی بس ایک ہی سوال تھا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی کیا شب قدر کو مانے گا کس بات پر؟ شب قدر اگر 10 سال کے عمر کا بچہ ہے اور وہ شب قدر میں عبادت کرتا، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول کرے گا کیا؟ یقیناً دیکھیے، یقیناً جو چھوٹے بچے ہیں ان پر کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کی عبادت تو بہت زیادہ، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو نابالغ بچے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہیں، وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یقیناً بچوں کی عبادت بھی بہت زیادہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے، ان کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا سید محمد قادری صاحب. اور محترمہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ، ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت کے 3 اشعار آپ سنائیں. جی حلیمہ ہاشمی صاحبہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش خیرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش خیرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا. پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا. طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا. طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی،
احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں مولانا سید محمد قادری صاحب، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہی ہیں محترمہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ، جو ہمارے ساتھ سہارنپور یو پی سے جڑی ہیں۔ دونوں مہمانان کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام میں جوڑتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اولڈ سٹی عیدیبار سے بات کر رہا ہوں بھائی۔ سوال کیجئے، حیدرآباد سے آپ نے سوال کیجئے۔ ہاں میرے دو سوال ہے صاحب جی۔ پہلا سوال یہ صاحب، یہ شب قدر میں جو اپنے شب قدر میں جو اب جیسا کہ مثال کے طور جو ماں باپ کی خدمت نہ کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، میاں بیوی کو سنگا سلوک اچھا نہ کرتے، کیا ایسے لوگوں کی بھی کیا دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں میرا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے بھائی کہ بعض لوگ کے لیڈیز کے بال چھوٹے رہتے، کیا نقلی بال لگا سکتے؟ کیا یہ بولے تو میرا۔ اور ایک میرے کو نعت سننا ہے صاحب، ماں کے بارے میں نعت سنا تو بہت مہربانی ہوگی، میری ماں نہیں ہے اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بالکل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اور وہ شب قدر سے پہلے معافی نہیں مانگتا تو شب قدر میں بخشش پانے والوں میں اس کا شمار کبھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، پھر اللہ راضی ہوگا۔ لہٰذا وہ بہت بدبخت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ معاف کر دے گا، شب قدر کی برکت مل جائے گی، تو یہ ناممکن ہے۔ جی۔ اور دوسرا سوال انہوں نے رمضان سے متعلق نہیں تھا، دوسرا رمضان سے متعلق سوال کر لیتے ہیں۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی مرادآباد سے بول رہے ہیں۔ جی میرا سوال ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے قرآن پڑھ، جی بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے مولانا صاحب؟ دیکھیے بغیر وضو کے قرآن مقدس پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کو چھونا منع ہے۔ بغیر وضو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ ہاں مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال تھا میرا کہ کیا روزے کی حالت میں عورتیں لپسٹک لگا سکتی ہیں، جو ہونٹوں پہ لگاتی ہیں لپسٹک، وہ لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ جی جنرل سوال کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورتیں لپسٹک ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پونے مہاراشٹر سے سمرا بات کر رہی ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ ہیلو میرا یہ سوال ہے کہ 13 تولے سونے پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ 13 تولے سونے پہ، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلے تو لپسٹک کے حوالے سے جو بھائی نے پوچھا، تو اگر وہ لپسٹک اپنے شوہر کے لیے لگا رہی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی اشیاء نہیں ہے جو ممنوع شرع ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور لپسٹک میں عام طور پر وہ چیز پیٹ کے اندر جاتی بھی نہیں ہے، ہونٹ تک ہی وہ چیز محدود رہتی ہے، تو اس سے روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ جی اور دوسرا سوال جو پونے سے ابھی محترمہ نے کیا تھا کہ 13 تولہ سونا ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ جی دیکھیے 7.5 تولہ سونے پر جو ہے وہ
2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ ہوتی ہے. تو آپ 13.5 تولہ جو سونا ہے اس کا آپ نصاب معلوم کر لیں اور اس کا 2.5% آپ نکال لیں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ ہم جناب وشاکھاپٹنم سے بات کر رہے ہیں. نیاز احمد. جی نیاز صاحب سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میڈم جب اتنا میک اپ کر کے آئی میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو اچھا نہیں بھائی آپ جو ہے نا کہ میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ پرسنل جو ہے اٹیک نہ کریں, پرسنل سوال نہ کریں. اتنا بڑھیا پلیٹ فارم ہے, اتنے اچھے مفتی حضرات آتے ہیں, نعت خواں آتے ہیں, آپ سوال پوچھیں. آپ کسی پہ, میری درخواست ہے کہ آپ کسی پہ پرسنل اٹیک نہ کریں. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سری نگر کشمیر سے بول رہے ہیں. سوال کیجیے آپ. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا ٹائم کیا مخصوص ماہ رمضان ہی ہے یا اور ماہ رمضان گزرنے کے بعد بھی؟ جی بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ دیکھیے زکوٰۃ کا تو یہ ایک ہم لوگوں نے کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ماہ رمضان, ورنہ حقیقی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال پورا ہو جائے, اب چاہے وہ شعبان میں ہو, چاہے وہ محرم میں ہو, چاہے وہ رجب میں ہو یا پھر ماہ رمضان میں ہو, جب 1 سال پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو اب لوگ ماہ رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اس میں اللہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے, ورنہ حقیقی بات یہی ہے کہ جیسے ہی 1 سال پورے ہو جائے تو اس وقت ماہ رمضان کا انتظار نہ کریں اور آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. جی بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. تو بھیا میری تو بات سن لو. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گوالیار مدھیہ پردیش سے عبد الرحیم خان بات کر رہا ہوں. عبد الرحیم صاحب سوال کیجیے. میرا ایک ہی سوال ہے کہ نماز چسکا کی نیت 4 رکعت کی باندھیں گے کہ 2 رکعت کی, اور الحمدوں کے بعد میں کوئی وشیش صورت پڑھنا ہے یا کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں, کلیہ وغیرہ جو بھی ہے؟ یعنی چارج کی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ چارج کی نماز, اور جی ہاں اس میں کون سی صورت پڑھنا ہے 4 رکعت؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب مختصر جواب چاہوں گا. چارج کی نماز میں جو ہے الحمد کے بعد کون سی سورہ پڑھیں؟ دیکھیے قل یا ایھا الکافرون, اذا جاء تبت یدا اور قل ھو اللہ احد, یہ 4 صورتیں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے, اور اگر 2 رکعت کر کے پڑھے تو یہ بہتر ہے, اس لیے کہ نفل جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت ہی جو ہے وہ مشروع ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نعت خواں حلیمہ ہاشمی صاحبہ بھی موجود ہیں. تو حلیمہ ہاشمی صاحبہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ جو ہے کوئی بھی اچھا سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں, 3 اشعار صرف. جی حلیمہ صاحبہ. جی الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, آج مومن چلا تیرا مہمان, الوداع الوداع ماہ رمضان, وہ سحر اور افطار تیرا, وہ تراویح میں سجدے. جی 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 وہ تراویح میں سجدے پہ سجدہ, شب میں حافظ کا پڑھنا وہ قرآن, الوداع الوداع ماہ رمضان, آج مومن چلا تیرا مہمان, الوداع الوداع ماہ رمضان, روح پرور شبینوں کا منظر, روح افروز سحری کا منظر, تو
مجھ پہ بخشا گیا ہر مسلمان. الوداع الوداع ماہ رمضان. آج مومن چلا تیرا مہمان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان. معذرت چاہتی ہوں سب. بہت بہت شکریہ. نئی لمحات ہی ایسے ہیں. رمضان کا مہینہ جو ہے ہم سے رخصت ہو رہا, صرف 2 یا 3 روزے ہمارے ساتھ بچے ہیں, تو ہم لوگ یہی کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ عبادت ہو سکے ان 2-3 دنوں میں کر لیں. بہت بہت شکریہ حلیمہ ہاشمہ صاحبہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں, وقت کم ہے بہت. جی میں کشمیر جموں پروونس کشتواڑ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. مگر یہ لائن نہیں کاٹ دینا, اس کا جواب میں سنوں گا نا. جی سوال کیجئے. ہیلو, میں معذرت چاہوں گا, آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں, وقت بہت کم. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال کیجئے اپنا. جناب میں سری نگر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. ہاں, کووڈ-19 کی وجہ سے ہم تراویح اکیلے گھر میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کا سوال ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہم اکیلے گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. تراویح کی نماز لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کو گھر میں ہی ادا کرنی ہے, 20 رکعت ادا کرنی ہے. اور اگر کوئی امامت کے قابل ہو تو وہ امامت کرے, گھر کی جو محرمات ہے وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر کوئی امامت کے لائق نہیں ہے تو پھر وہ اکیلے 20 رکعت تراویح اپنے گھر میں ادا کریں. جی بہت بہت شکریہ مولانا سید محمد قادری صاحب, آپ نے ہمارے تمام ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. بہت بہت شکریہ. اور محترمہ حلیمہ ہاشمی صاحبہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمان کا کہ آپ پروگرام میں آپ نے شرکت کری. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. یہ پروگرام صبح سحر میں 3:26 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. فی الحال اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.